ہمارے جتنے پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ درجہ ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں اس پرسنالٹی شخصیت سے ملنا جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی اور سوشل ایکٹیویٹی میں طرح طرح آج میں ایک ایون گرین پرسنالٹی بہترین شخصیات کے مالک اچھے سوشل ورکر اچھے سیاستدان اپنی قوم کے بڑے تو بنے ہوئے بگنی سردار نور محمد خان ٹیمو صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں چلیں گے اس پرسنالٹی کی طرف اور کروائیں گے گفتگو آپ سے سرفراز صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اپنا قیمتی ٹائم لے لیا صدر صاحب ایک عام سا سمپل سا سوال ہے ایک سردار کی جو ریئل پرسنل لائف ہوتی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے کیسے مطلب مینیج کرتا ہے عوام کے مسئلے لوگوں کے کام کاج دنیا کی رسمیں خود کو مینٹین کرنا اور اپنی فیملی کے ساتھ لائف ہوتی ہے جو سردار صاحب ہوتے ہیں میرے قدر جی تو ان کی اپنی جو لائف ہوتی ہے پرسنل وہ اپنے کاموں میں اس میں زیرو بالکل وہ دوسرے کاموں میں برادری کے کام سیاسی کام صحیح چھوٹے موٹے بہت زیادہ اس سے برڈن ہوتا ہے اپنی فیملی کو ٹائم کم دیتے ہمیں اپنی فیملی جو ہے کہیں بھائی لیکن کسی کی فون کسی کا مسئلہ کسی کا پریشانی وہ بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے جو لوگ پریشان ہیں اس کا کام کرنا ہے بالکل صحیح تو ہمیں ٹائم کم ملتا ہے اپنی فیملی کو دیکھنے اچھا سر لوگوں کے ذہن میں ایک نیگیٹو سوال ہوتا ہے سردار ہو رئیس ہو یا وڈیرا اگر ماحول کہیں کا خراب ہو جاتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کو ترت انصاف بھی وہی وڈیرا رئیس یا زمیندار دلاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کے ذہن میں یہ نیگیٹو سوالات ایک سردار کے لیے کیوں ہوتے ہیں یہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے ایسا بالکل نہیں ہاں میں نے دوسرا پہلو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس قوم کا جس برادری کا سردار ہے وہ قابل عزت ہے قابل احترام ہے وہ نہیں چاہتا کہ برادری میں مسائل بڑھیں وہ بالکل اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ مسئلے کم ہو اور جلدی مسئلے حل ہو لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہر آدمی کی نیگیٹو جو سوچ ہوتی ہے اس کا اپنا ویو ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو سردار ہوتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے اپنی برادری دوسری علاقے میں جو برادری ہوتی ہیں ساری برادریوں سے مل جل کے چلنا ہے ان کا کام کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا سب کچھ ہوتا ہے ان کے کام کاج میں کرنا اولین ترجیح پہ ہوتا ہے ناظرین چار بریک کا اشارہ لے رہے ہیں بریک کا اشارہ مل رہا ہے ملتے وہیں سے اور اسٹارٹ کریں گے پروگرام کو جہاں سے چھوڑ رہے ہیں آپ کے دور میں بجٹ بھی کم تھی لیکن لوگوں کے مسئلے حل ہوتے تھے اب تو سر جبکہ بجٹ بھی بڑھ چکی ہے کیونکہ آپ نے بہت اچھا سوال دیا ہے کہ بیسک ہمیں جو سہولتیں دینی چاہیے ایک سیاستدان کو عوام کو وہ سر اب نہیں ہو رہی میری جو ڈسٹرکٹ ہاؤس کا دفتر ہے وہ آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے گورنر صاحب نے جب اس کی افتتاح کی تو کہنے لگا یہ ایسے پیسوں میں کتنے میں آپ کیسے بنایا اچھا سر آپ کے دور کے سیاستدان جنہیں دیکھ کر آپ نے سیاست شروع کی وہیں سے اسٹارٹ کرتے جا رہے چھوڑے آج ہمارے پروگرام میں کیول گرین پرسنالٹی بہترین شخصیات کے مالک سردار نور محمد خان ٹیمو صاحب پروگرام مہمان ہیں چلتے ہیں اس پرسنالٹی طرف اور کرتے ہیں پروگرام وہیں سے اسٹارٹ اچھا ایک اور سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کل ایک سردار کو جو اپنے علاقے کا ماحول یا جو علاقے کے مسئلے ہوتے ہیں وہ جتنے حل کرنے چاہیے غریب عوام کے لیے جتنا کچھ کرنا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محبت وہ غریبوں کے لیے کام کرنا کیا ایک سردار وہی کام کر رہا ہے جو پچھلے والے سردار کیا کرتے تھے عوام کی مسئلے حل کرنے میں دن و رات لگا دیتے تھے میری بات سنیں
اس وقت جو سردار ہیں جی جی پچھلے والے سردار ماضی کی ہم بھیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آبادی صحیح بہت زیادہ ہے. صحیح بالکل اس وقت جو ہے مسائل بہت ہیں. صحیح پہلے مسائل کم ہوتے تھے, آدم شمار اتنے مسائل نہیں ہوتے. صحیح اب ایک گھر میں مسئلہ ہے ہی ہے, ایک گھر کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. وہ سالوں کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور آہستہ آہستہ حل بھی ہوں گے. زبردست آپ نے جواب دیا کیونکہ ماحول کے حساب سے اس ٹائم والا ماحول اس ٹائم والا فرق ہے نا. فرق ہے. اچھا سیاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیاست حقیقت میں تو سیاست عبادت ہونا چاہیے. صحیح. لوگوں کے کام کرنے چاہیے, لوگوں کے مسائل جو بھی ہیں بیسک نیڈ جو ہے وہ حل کرنے چاہیے. لیکن اس وقت جو سیاست چل رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں. اچھا آپ کا سیاست میں نام آنے کی وجہ؟ سیاست میں ہوں. اچھا میں جناب لیاقت علی خان جوہری کے ساتھ ہوں. صحیح. اور 17 سال سے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ہم فیس کر رہے ہیں صحیح اپنے لوگوں کو, مسئلے مسائل کو. اور ہم ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے جو اس وقت ہے. دیکھو سندھ کے کتنے ایشوز ہیں, لوگوں کے کتنے ایشوز ہیں. بالکل ابھی جو کینال کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی ہمارا اپنا صدر صاحب ہے. بالکل صحیح. بالکل آپ کلیئر بات جو بھی ہے وہ صدر صاحب بیٹھا ہوا ہے. اور ادھر جو پیپلز پارٹی والے لوگ میرے بھائی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے, لیکن اوپر سے جو ہمارا بیٹھا ہے زرداری صاحب وہ تو کینال کی ایک بات آپ نے اچھی بات چھیڑ دی ہے. جی جی. کیا اس کینال کے نکل جانا یا کینال کا ہونا زمیندار کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان ہے؟ دیکھو سندھو دریا جو ہے وہ اس کے پورا جو حق ہے وہ سندھ کا ہے. زبردست. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب سندھو دریا کے اوپر کینال نکلیں گے تو مانی تو ہمارا جائے گا. پہلے سے ہی ہمارے سندھ میں آبادی کم ہو رہی ہے پانی کی وجہ سے. صحیح. اوپر سے جو یہ کینال نکلیں گے تو پانی تو ہمارے پاس آئے گا ہی نہیں, تو ہماری آبادی کہاں سے ہوگی. صحیح. مینز زمیندار طبقے کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ سندھ کی زراعت کو تباہ کیا, کیونکہ ہمارا پاکستان زراعت پہ ہی چلتا ہے. جی بالکل. اچھا ایک اور سر آپ زمیندار بھی ہیں, بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں آپ کے حساب سے کتنا ریٹ ہونا چاہیے تاکہ زمیندار اور حالی بہتر لائف سروائیو کر سکیں؟ دیکھو نا یہ جو پچھلے گندم ہم نے جی جی آباد کی تھی بھیجی تھی مارکیٹ میں, اس کا بھی ریٹ ہمیں نہیں ملا. صحیح. اس پہ بھی ہم نے لاس کیا ہے. ٹھیک. اوپر سے یہ پیڈیاں بالکل چاول آئے ہیں. بالکل. ایک تو اپنا موسم کی وجہ سے صحیح. یا جو ہمارا ٹائم پہ پانی کا ٹائم پہ پانی یا بیج کا صحیح نہ ہونا, دواؤں صحیح نہ ہونا, ڈی اے پی دھان یوریا اس کا صحیح نہ ہونا, اس کی وجہ سے آدھی آبادی ہوئی ہے, پیداوار لاس ہوا ہے ہمیں. اوپر سے ریٹ بھی صحیح نہیں ہوتا. صحیح. یہ تو ہمارا جو ہاری بیچارہ ہے زمیندار ہے یہ تو بالکل اس وقت جو ہے لاس میں ہے. صحیح. گندم میں بھی لاس میں تھا, یہ چاول میں بھی لاس میں ہے. بالکل صحیح. ہاریوں کے اوپر قرضے بالکل. قرضے نہیں کرے. آپ کے حساب سے ریٹ کی طرح ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی بہتر سروائیو. میں ایک تجویز دے رہا ہوں صحیح. سندھ کے گورنمنٹ کو, تو یہ جو بیج ہے موسم کی وجہ سے صحیح. یہ جو ہائیبرڈ بیج ہے چائنا والا, اس کی ہے 40 سینٹی گریڈ تک گرمی برداشت کرنے کی. صحیح. زبردست. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو گرمی ہے ٹیمپریچر ہے وہ ہے 50. صحیح. تو ہمیں ایسا کوئی بیج نکالیں, زبردست. آپ نے پیدا کریں, بنوائیں تاکہ وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو کنٹرول کریں. زبردست. پیداوار بڑھے گا. صحیح. زبردست. یہ جو بھی یہ ہمارے کام پہ نہیں ابھی گرمی کی وجہ سے, تو اس حساب سے بھی زمین وہ کم دے رہی بالکل آدھی پیداوار کم دی ہے. اچھا سر ایک اور سوال, میرے سوال کو ذرا غور سے سنیے گا. سر اپوزیشن میں ہیں 17 سال سے,
جو ہمیں پتہ ہے آپ اپوزیشن میں رہ کر آپ سیاست کر رہے ہیں. میرے خیال میں عوام کے لیے یہ فائدے مند ہے جو اپوزیشن کے حوالے سے عوام کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو کیا یہ چیز بہتر ہے؟ کیونکہ لیاقت صاحب بہتر تو کر رہی ہے لیکن اگر ہم اس چیز میں دیکھ رہے ہیں تو نقصان سر عوام کا ہو رہا ہے. تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ دیکھیں نا جو حکومت میں بیٹھے ہیں نا, صحیح, میری بات غور سے سنیں, بالکل, جو بالکل, حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کر رہے ہیں, اس کے بھی مسئلہ نہیں ہو رہے. ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی بات درست ہے, لیکن جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اس کے بھی کام نہیں ہو رہے. جیتنے والا بھی خوش نہیں ہے اور ہارنے والا بھی. ہم تو پھر بھی لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ہم اپوزیشن میں ہیں, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, لیکن ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہمارا بھی کام نہیں ہے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے آپ کو, کس کے کام میں. تو سر سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہیں بھی ختم ہوگا کیونکہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ہم جو بھی اپنی لائف میں کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن تو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ سیاست کا جو ایکشن ہوا ہے آگے چل کر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم جو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں, صحیح بات سنو, ہماری اپنی نیچر یہ ہے کہ عوام کا کام صحیح کیا جائے, علاقے کا کام کیا جائے. سندھ کی بہرحال تباہ ہو گئی, بالکل صحیح, زراعت تباہ ہو گئی, سندھ کے روڈ راستے تباہ ہو گئی, لائٹ کا نام نشان نہیں ہے, صحیح, اسکول تباہ ہیں, بلڈنگ ہے تو استاد نہیں ہے. صحیح ہے, کیسی گورنمنٹ ہے؟ دیکھیں نا, ہم تو ایسی گورنمنٹ کو مانتے ہیں. بالکل صحیح, ہاں آپ تو صحیح ہیں, اپنی جگہ پہ آپ تو صحیح ہے, لیکن اس سے نقصانات تو عوام کی بھگتنے پڑ رہے ہیں نا, کیونکہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نقصان تو عوام کا ہی ہو رہا ہے. تو اس کا اصل حل کیسا ہونا چاہیے؟ عوام کو سجھاؤ ہونا چاہیے, زبردست, ایسے نمائندے سلیکٹ کریں جو ان کے کام آئے, صحیح, جو ان کی مجبوری کو سمجھے, جو ان کے مسائل حل کریں, صحیح, ایسے نمائندوں کو چنے نا. زبردست, بہتر سوال آپ نے کیا. اچھا سر, ایک اور سوال, اب کچھ میں پرسنلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے, آپ اپنے علاقے کے سردار بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں, دنیا کی ہر خوشی آپ کے پاس ہے, پھر بھی ایسا کوئی غم تو کوئی نہیں, انسان ہے, خوشی اور غم زندگی زندگی کے حصے ہیں. ایسا کوئی خواب کوئی خواب نہیں جو رہ گیا ہو؟ کوئی خواب نہیں رہ گیا. ہمارا خواب یہی ہے لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کے کام آنا, اس کے مسائل حل کرنا. اچھا, ہر انسان سوچتا ہے کہ میں زندگی میں ایسا کام کر کے جاؤں تاکہ لوگ صدیوں تک یاد رکھیں کہ یار واہ یہ جو چیز کمال کی چیز ہے, لوگ آپ کو صدیوں تک یاد رکھیں. ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے, جو اپنی لائف دوسروں کے لیے وقف کرتے ہیں. صحیح, زبردست. ایسے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو نہیں یاد کیا جاتا ہے جو اپنے لیے سوچے, اپنے لائف کے لیے سوچے. وہ تو کئی لوگ آئے, کئی لوگ. اچھا سر, جیسے آپ لوگوں کے آئیڈیا ہے, لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں, اپنی عوام, اپنے علاقے کے لوگ, جیسے آپ لوگوں کے آئیڈیا ہے, ایسی کوئی شخص ہے جو آپ کی آئیڈیا ہو؟ ہماری آئیڈیا وہ شخصیت ہے جو سندھ کے لیے بہتر سوچے, علاقے کے لیے بہتر سوچے, زبردست, لوگوں کے کام آئے. آپ کی کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, وہ بھی ہماری آئیڈیل شخصیت کی ہے. اور اس سے ہمیں تو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ اگر کوئی بہتر کام کر رہا ہے تو اپریشیٹ اس کا حق ہے. تو میں نے یہ کہا کہ چاروں میں سے آپ کی نظر میں اپریشیٹ ہم کسے کریں؟ چلو 27 دسمبر آ رہا ہے. 27 دسمبر جس شخصیت کی برسی ہے تو ہمارے لیے کتنی بھی اس شخصیت پر ہم اگر بات کریں تو شاید وہ کم ہی ہوتی. وہ شخصیت ہے محترمہ جو ورلڈ فیمس پرسنالٹی تھی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 24 سال کی عمر میں جنگ چڑھی, 30 سال کفن سر باندھ لڑی, نہ وہ کار ساز غموں سے ڈری, سج دھج کے مقتل میں اتری.
लगाई। मेरे ख्याल में ये तारीख का और हमारे मुल्क का एक बुरा दिन है सही। जिस दिन मोहतरमा की शहादत हुई। तो नौजवानों के लिए और अपनी अवाम, अपने चाहने वालों के लिए, लाड़काने की अवाम के लिए आपका मैसेज क्या होगा? कैंडी वो मैसेज यही है कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ मजबूत करें, इंशाअल्लाह ताला मायूसियाँ ख़त्म होंगी। हमें टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन मैं अब करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम हर पर्सनालिटी से लास्ट में मैसेज देते हैं ताकि उसका मैसेज हम आवाम तक पहुँचाए, क्योंकि आवाम आपसे मोहब्बत करती है। सर, हमारे नौजवान को गलत रस्ते में, हमारे नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। अगर हम मुल्क का नाम लें तो नौजवान पहले आते हैं, कि नौजवान मुल्क का नाम रोशन करते हैं। उस नौजवान को न तबाह किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नौजवानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा, वो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। पहली बात ये है कि सिंध के नौजवान जो हैं वो ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, सही है, ठीक है, लेकिन उनको पूरा हक नहीं मिल रहा, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, मेहनत नहीं हो रही सिंध में, नौकरी पैसों के बिक रही हैं। और सिंध में जो मंशियात का कारोबार है, पुलिस की सरपरस्ती में, इंतजामिया की सरपरस्ती में, मंत्रियों की एवज खुलेआम चल रहा है। कई बार हमने शिकायत की है, सबको पता है। SSP अपनी मंत्री लेता है, SHO अपनी मंत्री लेता है। तो ऐसी सूरत हाल में सिंध के नौजवान को जो आगे निकलना चाहिए और अच्छे सियासत में आए, अच्छे नुमाइंदे सिलेक्ट करें जो उनके हक के लिए लड़ें, जो उनको अपने हकूक जो है वो दें। बाकी जो ऐसी सूरत हाल चल रही है सिंध की, ये तो अजाब की सूरत हाल है। थैंक यू सर। लेकिन माने आपसे इंटरव्यू करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप अंदर से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम से हम आगे निकले सकते नाज़रीन। आज के लिए आप चैनल सुनने के लिए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ होता है कि हर सरदार के ख़यालात आप तक पहुँचाए, लेकिन हमारे बीच में टाइम आ जाता है। मुझे जो आप सुनना चाहते थे वो सारे हमने सवाल आपकी तरह समाप्त कर दिए। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में सर कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।